بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہمارا موضوع اور عنوان ہے مواصلات کے جدید ذرائع کا خلاصہ۔ آج ہم سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے مواصلات کے جدید ذرائع اور مصنف ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان۔ مواصلات شروع ہوئی سے انسان کی ضرورت ہیں۔ پہلے نامہ بر اور کاسد کے ذریعے خط ارسال کیے جاتے تھے، پھر گھوڑ سواروں کے ذریعے پیغامات منزل بمنزل پہنچائے گئے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے عہد میں مواصلات کو ترقی دی اور ڈاک کا علیحدہ محکمہ قائم کیا۔ بعد ازاں مواصلات کے لیے کبوتروں کو بھی استعمال کیا گیا۔ انہیں نہ صرف ایران، شام، عراق اور مصر میں استعمال کیا گیا بلکہ مغل بادشاہ جہانگیر نے بھی انہیں ہندوستان میں استعمال کیا۔ یورپ میں بھی کبوتر پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوئے۔ سائنسی دور میں زندگی کے دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی ترقی ہوئی۔ موٹر اور ریل کی ایجاد سے ڈاک کی ترسیل میں ترقی ہوئی۔ 1838 میں ٹیلی گراف کا آلہ ایجاد ہوا۔ 1895 میں وائرلیس ایجاد ہوا۔ یہ بنا کسی تار کے فضا میں پائی جانے والی ریڈیائی لہروں سے پیغام پہنچانے لگا۔ ان لہروں کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ تھی، جبکہ زمین کا قطر چند ہزار میل ہے۔ جس طرح پانی کے تیلاب میں پتھر پھینکنے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح فضا میں بھی پانی کی لہروں کی طرح ریڈیائی لہریں ہیں۔ خاموش فضا میں کوئی بھی آواز ان لہروں میں تالاب کی لہروں کی طرح ہلچل مچا دیتی ہے۔ خلل رونما ہوتی ہی یہ لہریں انہیں ایک سے دوسری جگہ بآسانی پہنچا دیتی ہیں۔ وائرلیس بھی اسی اصول کے تحت کام کرتا ہے۔ اس سے پیغام بھیجنے کے علاوہ وصول بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے دو سیٹ چاہیے۔ وائرلیس سیٹ میں ایک مائکرو فون ہوتا ہے جو بجلی کے تار سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ تار دوسرے سرے پر ٹرانسمیٹر سے جڑا ہوتا ہے اور ٹرانسمیٹر کے سرے پر ایریل کا تار منسلک ہوتا ہے۔ جب ایک وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر بات کریں تو یہ پیغام مائکرو فون میں ارتعاش میں تبدیل ہو کر ٹرانسمیٹر میں پہنچتا ہے، پھر ریڈیائی لہروں کی صورت ہوا میں پھیل جاتا ہے۔ دوسرا سیٹ ان لہروں کو وصول کرتا ہے۔ ایمپلیفائر ان لہروں کو طاقتور بنا کر سننے کے قابل بنا دیتا ہے۔ مارکونی نے 1895 میں وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی حاصل کی، لیکن زیادہ دور تک آواز بھیجنا ممکن نہ تھا اور نہ ہی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ وائرلیس بحری جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کا ذریعہ بنا، پھر ٹیلی گرام بھیجا جانے لگا۔ اس کے عام استعمال کے لیے جگہ جگہ تار گھر بنائے گئے۔ پہلا ٹیلی گرام 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے والو ایجاد کیا۔ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو طاقتور بنا کر لاؤڈ سپیکر میں پہنچاتا ہے۔ اس سے آواز صاف سنائی دیتی ہے۔
یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا سبب بنی۔ ریڈیو ایجاد تو مارکونی نے کیا، لیکن ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والے کا نام ہرٹز تھا۔ ان ریڈیائی لہروں کی پیش گوئی انگریز ماہر طبیعیات میکس ویل نے اپنے ایک نظریے میں کی تھی۔ مارکونی نے یہ ایجاد میکس ویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ ریڈیو کی ایجاد کے جہاں اور فوائد ہیں، وہاں طیاروں کو ان کی منزل مقصود پر پہنچانا بھی شامل ہے۔ جہاں جہاز اپنی منزل کی سمت میں ریڈیائی لہریں پیدا کرتا ہے، ایسا کرنے سے اس کی منزل تک ہوائی سڑک بن جاتی ہے، جو اسے ایئرپورٹ تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ ہوائی اڈوں پر نصب ریڈار بھی ریڈیائی لہروں کی مدد سے آنے جانے والے جہازوں کا علم رکھتے ہیں۔ مواصلات میں ریڈیو سے زیادہ کارآمد ٹیلی ویژن ہے۔ اسے جان بیئرڈ نامی انگریز نے ایجاد کیا۔ یہ بھی ریڈیو کی طرح کام کرتا ہے، لیکن اس میں آواز کے ساتھ تصویر بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں ٹیلی ویژن کے علاوہ کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی فون، ریڈیو اور ٹی وی سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے۔ یہ دو طرفہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ اب اسے ترقی دے کر خودکار بنایا گیا ہے۔ 1984 میں موبائل فون ایجاد ہوا۔ اس سے دوران سفر کہیں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ابھی ٹیلی فون پر مزید ریسرچ جاری ہے۔ اب اس میں برقی لہروں کو لیزر شعاعوں میں تبدیل کر کے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی ایک لائن کے ذریعے بات کر سکیں گے۔ کمپیوٹر بھی ایک مواصلاتی مشین ہے۔ اس میں بھی پیغامات برقی لہروں میں تبدیل کر کے دور تک پہنچائے جاتے ہیں، لیکن یہ پیغامات آواز کی بجائے تحریر کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ اس میں سوال ان پٹ کے ذریعے تحریر کر کے ڈالتے ہیں، پھر یہ بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے۔ وہاں سے میموری اور حسابی یونٹ سے ہوتا ہوا جواب آؤٹ پٹ پر ظاہر ہوتا ہے، پھر اسے مقناطیسی فیتے کے ذریعے کاغذ کے ورق پر حاصل کرتے ہیں۔ فیکس میں اصل خط کی فوٹو کاپی چند منٹوں میں وصول کرنے والے شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جسامت میں فیکس مشین فوٹو کاپی مشین جتنی ہوتی ہے۔ فیکس بھیجتے ہوئے حروف پہلے روشنی کی لہروں میں، پھر بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھرتے ہیں۔ ریڈیائی لہروں کے ذریعے یہ اشارے ہزاروں میل دور دوسری مشین تک پہنچتے ہیں۔ بھیجنے والی مشین کے اندر ایک فلورسنٹ بلب ہوتا ہے، جس کی تیز روشنی خط کے حروف کو لائٹ سینسر پر منتقل کرتی ہے۔ وہاں سے یہ اشارے ایمپلیفائر میں پہنچ کر ان لہروں کو طاقتور بنا کر فضا میں بکھیرتے ہیں۔ پھر وصول کرنے والی فیکس مشین کا ایمپلیفائر اور سینسر بجلی کے اشاروں کو طاقتور بنا کر روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے تھرمل پیپر پر منتقل کرتا ہے، اور فوٹو کاپی کا ورق مشین سے باہر آ جاتا ہے۔ اس مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے اور جدید نظام کے زمانے کے ذرائع میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب تحریر کے علاوہ خود اپنی زبان میں بھی پیغام دیا جا سکتا ہے، اور پیغام بھیجنے والے کی تصویر بھی دیکھی جا سکے گی، اور ایک تار کے ذریعے ہزاروں آدمی بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، خلاصہ ہمارا مکمل ہوا۔ سبق کا عنوان تھا مواصلات کے جدید ذرائع۔
اور اس کے مصنف تھے ڈاکٹر حفیظ الرحمان۔ اس کی مشق کرتے رہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔